ہمیں امید ہے کہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے گزارش بھی کی تھی کہ بی بی کے چاہنے والوں نے یقیناً ان دنوں میں بی بی سے متعلق ضرور کسی نہ کسی کتاب کو اسٹڈی کیا ہوگا، بی بی سے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہوگی، یقیناً ان کی ڈائری میں کچھ نوٹس تو بی بی سے متعلق ہوں گے ہی ہوں گے۔ بی بی کو چاہنے والا، کیا اس پہ بی بی کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بی بی سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ بی بی کا چاہنے والا، کیا اس پہ بی بی کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ بی بی ہم سے چاہتی کیا، ہم کو کیسا دیکھنا چاہتی؟ اتنا تو یقیناً ہر انسان نے کیا ہوگا یا کرنے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ یہی ہمارے محبت کی دلیل ہے، ثبوت۔ محبت دل میں ہوتی ہے، لیکن انسان کے افعال، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی ایکٹیویٹی، ان چیزوں سے یہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہم آپ سے، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی اس وقت ہم نے منہ پھیر لیا، اور بعد میں پھر کیا کہنا، بڑی محبت ہے۔ محبت نہیں ہے، دعوی محبت ہے۔ محبت وہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے۔ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بی بی نے ہم کو کیا میسج دیا، ہمارے پہ کیا ذمہ داریاں، ہماری کیا ڈیوٹیز بی بی نے معین کی ہیں کہ تم کو یہ کرنا ہے، اور کن چیزوں سے روکا ہے بی بی نے کہ تم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ آج دنیا میں ہم کسی خاتون کا نام نہیں لیں گے، لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کو بعنوان مثال پیش کیا جاتا ہے، عام سماج میں بعنوان مثال پیش کیا جاتا ہے، اور ایک عام عورت اس کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، جبکہ اس کے اندر 25 نقائص موجود ہیں۔ 25 تو شاید اصطلاحاً کہنے سے لیے کم ہوں گے، یعنی کتنی کمیاں موجود ہیں اس کے اندر، لیکن پھر بھی وہ آئیڈیل بنی۔ اسی سماج کے سامنے بی بی کی سیرت کو کیوں نہ ہم پیش کر دیں کہ لوگوں کو ایک مکمل آئیڈیل مل جائے۔ تو آج خاتون کو لے کے کن چیزوں میں بحث ہوتی ہے؟ عورت کے حقوق ضائع نہ ہو۔ آج کی تاریخ میں عورت کے جتنے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے پہلے عورت کے اتنے حقوق نہیں ضائع ہوئے تھے۔ جس زمانے کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانے میں جبکہ عورت کو ایک مال کے طریقے سے خریدا اور بیچا جاتا تھا، عورت کی توہین ہوتی تھی، عورت کو مار دیا جاتا تھا، عورت کو کھلونے کے طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا، کیا آج یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کل کا انسان جاہل تھا، جب بچی پیدا ہوتی تھی تو مارتا تھا، آج کا انسان پڑھا لکھا ہے، پیٹ میں ہی مار دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں سونوگرافی بین ہے انڈیا میں، وہی کام تو کیا ہم نے۔ کل کا انسان عورتوں کو بیچتا تھا، آج نہیں بیچتا۔ آج کل سے زیادہ عورتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی سامان بیچنا ہو تو پہلے عورت کا جسم دکھایا جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو، کوئی مارکیٹنگ ہو، بتائیے اس سے خالی ہو؟ اس سے زیادہ عورت کی توہین کیا ہوگی؟ اور اس سے زیادہ عورت قید کیا ہوگی کہ ایک باوقار، باعفت، باعزت خاتون سماج میں نکلنے میں اپنے کو اکیلے میں ایک خطرے میں محسوس کرے۔ اسی خطرے سے بچانے کے لیے اسلام نے عورت کو حجاب دیا کہ تمہاری سیکورٹی ہے۔ حجاب عورت کی قید کا نام نہیں ہے۔ کسی موقع پہ ہم نے اس کی اس علت کو واضح کیا ہے، پیش کیا ہے۔ خواتین نے کوئی جلسہ تھا، اس میں اس بات کی شکایت کی تھی کہ عورت کے لیے حجاب قید ہے۔ قید نہیں ہے، ہر ذات کو اس کی اہمیت کے اعتبار سے سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آپ یوں ہی نکل جاتے ہیں روڈ پہ، لیکن وی آئی پیز نہیں، جب تک سیکورٹی نہ طے کرے، 2-4 گارڈ ساتھ میں نہ ہو، نہیں نکل سکتے ہیں وہ، ہے کہ نہیں؟ بینکوں کے پیسے جب تک کوئی گنر سیکورٹی ساتھ نہ ہو، وہ نہیں نکالے جاتے ہیں پیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سیکورٹی، اس پہ خطرہ ہے۔ جس چیز کے لیے خطرہ ہوتا ہے اس کو سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام نے چونکہ عورت کو خطرے میں دیکھا، اس لیے پردے جیسی سیکورٹی کا انتظام کیا۔ سیکورٹی عورت کو قید نہیں کرتی ہے۔ پردہ اگر سیکورٹی ہے تو پردہ عورت کو آزاد کرتا ہے۔ اگر سیکورٹی نہیں ہوتی تو یہ گھر میں قید رہ جاتی، چونکہ سیکورٹی ہے اس لیے نکل سکتی ہے۔ اگر سیکورٹی کا انتظام نہ ہو تو بینک کا پیسہ بینک میں سڑ جائے،
وی آئی پیز اپنے گھر میں سڑ جائے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ خطرہ ہے، مان نہ دیا جائے۔ اگر حجاب نہ ہو تو عورت اپنے گھر میں مر جائے، اگر بے حجاب نکلتی ہے تو شاید وہ اپنی عزت و وقار کو لے کے واپس نہ آنے پائے۔ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اقوال ہیں۔ آج دنیا اس بات کو محسوس بھی کر رہی ہے، بہت سارے ایسے ریسرچ اور بہت سے ایسی اسٹڈیز سامنے آئی ہیں کھل کے کہ جن آفسوں میں، جن دفاتر میں خواتین کام کرتی ہیں اور لیڈیز جینٹس دونوں کام کرتے ہیں، وہاں پہ کام کی سپیڈ کم ہوتی ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے، یہ اسٹڈی آئی ہے۔ یہ اسٹڈی سامنے آئی ہے کہ جہاں پہ عورتیں بے حجاب نکلتی ہیں وہاں کا ماحول تیزی سے گندا ہوتا ہے۔ یہ اسٹڈی سامنے آئی ہے کہ جہاں پہ میگزینز جو غلط قسم کی ہوتی ہیں، عورتوں کے جسم کو نمایاں کرتی ہیں، وہاں اس قسم کے جرائم بڑھتے ہیں، اور جو میگزین بند کر دی گئی تو جرائم اپنے آپ کم ہو گئے۔ لہذا پردہ نہ ہونے کی بنیاد پہ ماحول و حالات و سماج خرابی کی طرف جاتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ایک جملے میں پوری سیکورٹی دی ہے خواتین کو، اور یہ دونوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے۔ عورت کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پہ پڑے اور نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے، دونوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ اب تصور کیجئے کہ جب سڑک پہ نکلنے والی ہر خاتون حجاب میں ہوگی تو کتنا مقدس ماحول ہوگا، کتنا پاک و پاکیزہ ماحول ہوگا، کتنا مقدس سماج ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی خواتین جن کو دعوی محبت ہے، وہی بی بی کی اس بات کو، اس فعل کو نہیں سمجھ پا رہی، تو آج ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کریں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور خاص کر کے جب دنیا کے دوسرے لوگ اس پہ اسٹڈی کریں اور اس پہ ریسرچ کر کے ہم کو بتائیں کہ پردہ اتنی فائدے کی چیز ہے اور ہماری قوم والے نہ کریں۔ بے حجابی کا انتظام کیا جائے، ایسے پروگرامز ہوں کہ جہاں بے حجابی کا انتظام ہو۔ آپ کہیں گے کون کرتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، مکس گیدرنگ اسی کے نام تو ہے، بے حجابی کا انتظام ہے وہ۔ دنیا میں اچھائیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں برائیوں کا انتظام ہو رہا ہے، اور اسی کا نام دین نہیں ہے دینداری۔ لیکن بہرحال لہذا صدیقہ طاہرہ کی زندگی کے جو میسج، جو پیغامات، جو آپ کی سیرت، ان کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً پورا سال اور پوری زندگی کم ہے، لیکن خاص کر کے ان ایام میں، جن ایام میں آپ کی ولادت اور شہادت دونوں کی تاریخیں ہیں، جو تاریخیں ان سے منسوب ہیں، ان میں ہم زیادہ کوشش کریں کہ ان کو حاصل کریں۔